وہ ہے جھوٹ۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ہلاک سے مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف دنیا ہی کے اندر انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا جھوٹ بولنے والے کو، نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علیکم بر، سچ کو لازم پکڑو، نیکی کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، ان الصدق برٌ، بے شک سچ نیکی ہے، ان البر یہدی الی الجنہ، کہ بے شک یہ سچ تمہیں جنت تک لے جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، یعنی یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو اتنے شدید نہیں ہوتے جو انسان کو جہنم تک لے جائیں، لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں یہ جہنم تک لے جاتا ہے، جہنم تک۔ اب آئیے قرآن کی روشنی کے اندر جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں، کسی پر بہتان لگانا اور جھوٹ، اب کون باندھتے ہیں اور جھوٹ کون بولتا ہے اور بہتان کون لگاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بآیات اللہ۔ اور پھر آگے قرآن نے مہر لگا دی اور کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں۔ یہاں مراد جو ہے وہ کفر کے بارے میں ہے، اس لیے کہ سب سے سچ اسلام ہے، توحید ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ کفر ہے۔ ایک خدا کو ماننا یہ سب سے بڑا سچ ہے، اور کئی خداؤں کو ماننا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ کی آیتوں پر جو ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اور وہی جھوٹے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے ہمیشہ اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اب قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھا جائے تو کفر ایسا گناہ ہے اور شرک ایسا گناہ ہے کہ ہر گناہ کو اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف فرما دے۔ تو اب اس گناہ کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ۔ تو اب صحابہ تو حضور سے گناہوں کے بارے میں ہی پوچھتے تھے، ہم تو فضیلت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو سرکار سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکبر الکبائر کون کیا ہے، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ یہ سوال پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں گناہ سے بچنے کا جذبہ تھا۔ اور مجھے تو بہت کم لوگ میری زندگی میں دعوت کے 35 سال کے پیریڈ کے اندر کوئی آ کر یہ پوچھا ہو کہ حضرت سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، ذرا بتائیے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ زیادہ تر تو بس ثواب کس میں زیادہ ہے یہ بتائیے، عمل کوئی بتائیے، جلدی سے یہ ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، گناہ۔ لیکن صحابہ گناہ سے بچنے کا سوال کرتے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جسے فرمایا ہے وہ جھوٹ، وہ جھوٹ۔ ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے لیکن کفر و شرک کی مغفرت اللہ نہیں فرماتا۔
اب آپ دیکھیں قرآن نے شرک کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے. جہاں شرک سے بچنے کا حکم دیا، جہاں پر اصنام پرستی سے بچنے کا حکم دیا، اسی کے ساتھ ملا کر کے پروردگار نے جھوٹ سے بچنے کا بھی حکم دیا. ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو دور رہو معبودان باطل کی گندگی سے اور بچو جھوٹ بولنے سے. دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا، دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مولانا آج کے دور میں سچ بول کر تو ایک روٹی نہیں مل سکتی. تو پھر آپ کا قرآن پر کیسا ایمان ہے؟ کیا رب قدیر آپ کو بھوکا مارنا چاہتا اس لیے بولا ہے کہ جھوٹ مت بولو؟ رب تو آپ کو دینا چاہتا ہے، مالا مال کرنا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے توبہ کرو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ تمہیں جہنم تک لے کر کے جاتا ہے. اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے ہدایت کے اندر، یعنی جو آج راستہ نہیں ملتا نا، انسان تلاش کرتا ہے کہ اسے کوئی جنت کا راستہ مل جائے، کوئی سیدھے راستے پر چل پڑے، کوئی پروردگار اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے. تو اللہ عز و جل نے یہاں پر بھی کفر کے ساتھ کذب کو شمار فرما کر بتایا انہیں پروردگار راستہ نہیں دکھاتا. کس کو؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دکھاتا اسے جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو، یعنی کفر کرنے والا ہو. جھوٹے انسان کو جلدی راہ نہیں ملتی، اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں جھوٹ کا انسان کو سہارا لینا پڑتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کی جائے اور جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرنے کی کوشش کی جائے.